بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دنیا میں کسی بھی مذہب سے متعلق انسان ہوں، انسانی افراد ہوں، ان کے لیے ان کا مذہب سب سے نمبر 1 کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلی نظر سے اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کا مذہب ہی انہیں ان کے خالق، ان کے گمان کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق ان کے خالق اور مالک سے جوڑتا ہے۔ دنیا میں مذہب اسلام اور اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس لیے مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمانان ان کے اعتبار سے بھی ان کا یقین اور عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی ہیں۔ مذہبی تعلیمات مخلوق کو خالق سے ملاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں جس خطے میں جہاں پر بھی مسلمان آباد رہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو پیش رکھتے ہیں۔ وہاں کے ملکی قوانین کا اگرچہ پالن کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مذہب اسلام کے خلاف ہوں تو ان قوانین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب سب سے پہلے نمبر پر ہے، مذہب پہلے درجے کی چیز ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، ان کی زندگی حیوانوں کی طرح ہوتی ہے کہ نہ ان پر کوئی پابندی، نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ کوئی حد بندی ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں، کہاں تک نہیں۔ بہرحال گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع کے متعلق بات کی تھی کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے گا، اور اس کا آغاز ہمارے صوبے اتراکھنڈ سے شروع ہوگا۔ اس میں کیا کیا پوائنٹ ہیں، کیا کیا اس کے نکات ہیں کہ جو اس کوڈ کے اندر حکومت نے رکھے ہیں، ان کے کیا نفع ہے یا کیا نقصانات ہیں، مذہبی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت رہے گی، اور ہماری زندگی میں وہ چیزیں کس حد تک موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اس یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرتے ہوئے حکومت نے دو باتیں سامنے رکھی۔ ایک بات یہ کہی کہ اس کو لاگو کرنے کے بعد ہندوستان میں امن اور بھائی چارہ ہوگا، آپس کی جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ دوسری بات، ہندوستان نے کچھ ملکوں کی مثالیں دی کہ ان ممالک کے اندر یونیفارم سول کوڈ ہے، سب کے لیے ایک قانون ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں پر اگر غور کیا جائے، جو حکومت کی طرف سے پہلی بات کہی گئی کہ اگر ایک قانون ہوگا، ایک قانون کے ماننے والے سب ہوں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑے کم ہوں گے، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں میں جو آپسی لڑائیاں ہیں وہ قانون کو لے کر نہیں ہے، وہ حق اور حقوق کو لے کر زیادہ ہیں۔ وہ دوسرے کی حق تلفی ہے، دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی ہے، اس طرح کی چیزوں کو لے کر دنیا میں دوریاں اور لڑائیاں زیادہ ہیں، نہ کہ قانون کو لے کر۔ اور جب قانون کو لے کر لڑائی نہیں ہے آپس میں لوگوں میں، تو پھر یہ بات بھی بے معنی رہ جاتی ہے۔
اور اگر اس بات پر غور کیا جائے جو اب تک دو جنگیں عظیم ہوئی، ان دونوں جنگ عظیم میں دونوں جانب رہنے والے ایک مذہب کے لوگ رہے ہیں، ایک مذہب ہے تو ان کا ایک ہی قانون ہے، تو وہ بھی تو ایک قانون کے ماننے والے تھے۔ تو تجربہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اگر ایک قانون بنا لیا جائے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ جھگڑا ختم ہو جائے اور امن و سکون ہو جائے۔ اگر ایک قانون کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا تو جو روئے زمین پر دو جنگ عظیم ہوئی وہ جنگ عظیم نہ ہوتی، کیونکہ دونوں طرف ایک ہی قانون کے ماننے والے لوگ تھے۔ تو یہ بات بھی بے معنی ہو جاتی ہے، یہ تجربے کے خلاف ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ایسے ملکوں کی یورپ کے ممالک کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہاں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہے اور وہاں امن اور سکون ہے۔ یہ بات بھی ایسی جاندار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جن یورپین ممالک کی بات کی جاتی ہے وہ یورپین ملک اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں کہ ہندوستان میں سے ایسے کئی ملک نکل سکتے ہیں۔ وہاں کی آبادی کو ہندوستان کی آبادی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور ان ممالک میں ایک ہی مذہب ہے، مذہب کی بنیاد پر قانون بنے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا مشکل نہیں۔ اور ایک طرف ہندوستان ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف رسم و رواج کے کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسی چیز کو جہاں مختلف طرح کے لوگ ہوں، مختلف رسم و رواج، مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوں، ان کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جو ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے لوگ ہوں۔ البتہ اگر قیاس ہی کرنا تھا تو ہندوستان کے بعد امریکہ دنیا کی دوسری بڑی جمہوری مملکت ہے، کہ وہاں کی جمہوریت ہے، دوسری بڑی جمہوریت وہاں پائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے کچھ ملکوں میں یونیفارم سول کوڈ ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ کچھ ملک امریکہ کے کچھ شہر ایسے ہیں کہ جن شہروں میں ایک مرد دو شادیاں، ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتا، اور کچھ شہروں میں اس کی اجازت ہے۔ اگر وہاں پر ایسا آدمی جو دو شادیاں کرنا چاہتا ہے، وہ دو شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ملک کا وہ شہر چھوڑنا ہوگا جہاں پر یہ کوڈ لاگو ہے، اور ایسے شہر میں جانا ہوگا کہ جہاں پر یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے۔ تو دوسری بڑی جمہوریت جو دنیا میں کہلاتی ہے، وہاں پر بھی یونیفارم سول کوڈ مکمل طریقے پر لاگو نہیں۔ وہ بھی مجبور ہے کہ جن شہروں میں چل سکتا ہے وہاں چلایا جائے گا، جہاں نہیں چل سکتا وہاں نہیں چلایا جائے گا۔ بہرحال تو یونیفارم سول کوڈ کو لے کر حکومت نے پیش قدمی کی اور یہ باتیں کی جن کی جو ایک طریقے پر بے وزن اور بے بنیاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن حکومت نے ایجنڈا تیار کیا اور اس میں 17 نکات رکھے ہیں کہ یہ نکات اس یونیفارم سول کوڈ میں رکھے گئے، ان میں برابری قائم کی جائے گی۔ پہلی بات یہ جاننی چاہیے، ہمارے ملک میں دو طرح کے قوانین چلتے ہیں۔ انگلش میں لا قانون کو کہتے ہیں، LAW لا قانون کہتے ہیں۔ دو طرح کے قانون ہیں، ایک قانون چلتا ہے کرمنل لا، دوسرا کہلاتا ہے سول لا۔ کرمنل لا سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی ذات، برادری، مذہب کیا ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی ٹریفک رول توڑتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سب کے لیے وہ قانون برابر ہے، سب کا چالان برابر ہوگا قانونی اعتبار سے۔ اگرچہ لاگو کرنے والے اس میں تھوڑا سا فرق کریں، لیکن قانونی اعتبار سے کرمنل لا میں کوئی فرق نہیں، سب کے لیے برابر ہے۔ دوسرا کہلاتا ہے سول لا، یہ انسانوں کی ہندوستان میں بسنے والے مذہبی اعتبار سے اس میں اجازت دی گئی کہ آپ جس مذہب سے ہیں آپ کے مذہب کے اعتبار سے جو جو اجازتیں آپ کو ہیں آپ اس کے اعتبار سے یہ قانون اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو رسم و رواج چلتی ہوں آپ کو اس میں اجازت دی گئی۔ مثلا ہندوستان ہی کے اندر کتنی برادریاں ہیں، کتنے طریقے کے لوگ ہیں، کتنے رسم و رواج والے ہیں، ان کے الگ الگ سول لا ہیں۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے اس دیار میں حکومت نے لڑکے کی بالغ ہونے کی عمر 18 سال طے کر رکھی ہے،
ابھی یہ بھی سول لا میں داخل کیا گیا، یونیفارم سول کوڈ میں، اور منی پور کے اندر 15 سال عمر قائم کر رکھی ہے کہ منی پور کے یہاں منی پور کے لوگ اگر اپنی بیٹی کی 15 سال عمر ہونے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو وہ قانون کے خلاف نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ سول لا ہے۔ تو ہمارے یہاں 2 طرح کے قانون چلتے ہیں، کرمنل لا اور سول لا۔ کرمنل لا سب کے لیے برابر ہے اور سول لا ان کے اعتبار سے حکومت نے چھوڑ دیے تھے، لیکن اب انہی سول لا میں یکسانیت اور یونیفارم قرار دیا جا رہا ہے کہ سب کے لیے یہ برابر ہوں گے۔ بہرحال دنیا کی دوسری مذہب کے لوگ، دوسرے رسم و رواج کے لوگ اس بارے میں اپنا کیا ایکشن یا ری ایکشن کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن ہمارے مذہبی اعتبار سے ان چیزوں کو کس نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور ایک نظریہ یہ ہے کیا یہ ہماری زندگی میں داخل ہے یا نہیں۔ یہ وہ 17 نکات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں شادی کی عمر ابھی تک اس کو سول لا میں رکھا گیا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد آپ کے مذہبی اعتبار سے جب لڑکی بالغ ہو جائے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ بلوغ کی عمر 18 سال قرار دی گئی۔ 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی کرنا قانون کے خلاف ہوگا، یہ رکھا گیا۔ مذہبی اعتبار سے اس کی اگر ہم اس کو دیکھیں تو مذہب اسلام کے اندر بلوغ کی کوئی عمر نہ لڑکے کے لیے طے کی گئی نہ لڑکی کے لیے طے کی گئی، بلکہ بلوغ کی علامتیں رکھی گئی۔ جب وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو لڑکی یا لڑکا جو بھی جب علامتیں ظاہر ہوں گی تو بالغ ہو جائے گا، چاہے وہ 10 یا 11 سال ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر پھر بھی علامتیں نہیں پائی جاتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی 15 سال میں بالغ ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ایک عمر بیان کی گئی، حکومت نے اس کو 18 سال رکھا۔ اب اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ویسے 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی لوگ نہیں کرتے، لیکن جب یہ قانون بن جائے گا اگر کسی موقع پر کوئی آدمی کرتا ہے تو قانوناً اس کو یہ مجرم قرار دیا جائے گا، جبکہ شرعی اعتبار سے وہ مجرم نہیں ہے۔ اور اس عمر کو 18 سال طے کرنے میں ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے، جیسے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کا نکاح جلدی ہو، اور اگر اس میں جلدی نہ کی جائے تو لڑکی معاشرے میں نہ جانے کون سا قدم اٹھا بیٹھے اور معاشرے میں کس کی ہوس کا نشانہ بن جائے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ عمر کم ہی رہے جیسے شریعت کے اندر بیان کیا گیا، لیکن 18 سال طے کی گئی، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ شادی کا رجسٹریشن ہو۔ ہمارے یہاں چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، ان کے یہاں شادی ان کے رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہے، لیکن کورٹ میں رجسٹریشن ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جب وہ دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد انہیں مشقت نہ پیش آئے تو رجسٹریشن اس موقع پر کرایا جاتا ہے، لیکن حکومت نے اس بارے میں یہ کیا کہ اب جیسے آپ کا نکاح ہو ساتھ ساتھ ہی اس کا رجسٹریشن بھی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اس کا غلط استعمال ہوتا تھا، وہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد نہ تو بیوی کو آپ حق کے مہر دیتے ہیں اور جب مرضی آیا انسان چھوڑ دے۔ اب بسا اوقات عورت قانونی کارروائی کر کے بھی اپنا حق نہیں لے سکتی، تو رجسٹریشن حکومت کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے مذہبی اعتبار سے اس کا نکاح کا حصہ نہیں ہے رجسٹریشن کرانا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حلالہ اور عدت ختم ہوگی۔ اب پہلی بات یاد رکھنی چاہیے، ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں۔ اگر آپ قرآن حدیث یا پوری تعلیم اٹھاؤ حلالے کا لفظ کہیں نہیں ملتا، یہ ہم نے ایجاد کیا ہے۔ ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اسے افسوس ہوا کہ یار میں نے بہت غلط کر دیا، مجھے تو اپنے لیے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب یہ آدمی اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو شرعی حکم یہ کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حرام ہے۔ یہ عورت بغیر کسی زور دباؤ کے، بغیر کسی شرط کے کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کرایا جائے گا۔ نکاح کرنے کے بعد یہ اس کی بیوی بن گئی، اس کو بیوی کو کے اوپر اور بیوی کو شوہر کے اوپر تمام حقوق حاصل ہوں گے، وہ حقوق دیے جائیں گے، سب گزاری بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ ادا کرنے کے بعد شوہر بغیر کسی زور دباؤ کے اپنی مرضی سے طلاق دے دے، عورت عدت گزار لے،
یا اللہ نہ کرے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت اس کی عدت گزار لے، اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ چیز ملتی ہے، لفظ حلال ہے کوئی چیز نہیں ملتا، لیکن ہم نے اس کو اتنا بڑھاوا دیا کہ جو جنون اور جذبے میں شوہر نے طلاق 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 کہہ دیا اور فوراً مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اس طرح کے بہانے شروع کیے، پھر بھاگے بھاگے گئے کہ جی ہمارا مسئلہ نکال دو۔ علماء مسئلہ نکالتے نہیں ہیں، نہ مسئلہ بناتے ہیں، وہ صرف مسئلہ بتاتے ہیں، جیسا شریعت نے بتلایا ایسا مسئلہ بتلا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ بتلا دیا گیا، زبردستی کسی کو تیار کیا اور فارمیلٹی کے لیے نکاح کرایا، نہ جانے صحیح مہر بھی باندھا نہیں باندھا، صحیح گواہ بھی ہوئے نہیں ہوئے، بیوی کے ساتھ شب گزاری صحیح ہوئی نہیں ہوئی، اور بس جلدی طلاق دے دو، اور اس کا کھلواڑ بنا دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس چیز کو ہم نے شریعت کی چیز کو بدنام کیا، اور حلالہ کے نام سے ہم بدنام ہوتے چلے گئے کہ مذہب اسلام میں حلالہ ہو گیا۔ یہ تو ہم نے غلط کیا تھا، اس لیے اب یہ بدنامی ہم نے کی، یہ قانون ہم پر تھوپا جا رہا ہے۔ تیسری، اور اس کے ساتھ ہی عدت ختم ہوگی۔ عدت عورت کے لیے اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا، عدت کرنا واجب ہے، اور اگر شوہر طلاق دیتا ہے، عورت اگر حمل سے ہے تو جب حمل بچہ جن دے گی تب عدت ختم ہوگی، چاہے وہ اگلے ہی دن جن دے، چاہے پورے 9 مہینے میں بچہ جنے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے، بالغ اسے مہینے ہوتے ہیں، تو جو عورت کو مہینہ ہوتا ہے 3 مہینے میں عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 3 مہینے جو عورت کو ماہواری ہوتی ہے وہ 3 ماہواری جتنے بھی دنوں میں ہو جائے، عورت کی اس پر عدت ختم ہوگی۔ اس میں ہم نے بھی کھلواڑ کیا کہ عورت عدت گزار رہی ہے اور کبھی جھوٹ بلوا کر کہ عدت تو پوری ہوگی تو آپ جلدی سے نکاح پڑھاؤ، کبھی عدت میں ہی نکاح کر دیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ کہا دوسرے شوہر کی عدت ایسی کوئی خاص نہیں ہوتی، تم بس معاملہ نمٹاؤ۔ ہم نے شریعت کی ان چیزوں کا کھلواڑ بنایا تو یہ قانون ہم پر تھوپا جا رہا ہے، اور شریعت کے خلاف اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ غلطی تو ہم نے کی تھی بہرحال، لیکن شرعی اعتبار سے ان دونوں چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عورت اگر ایسا کر لے تو جو طریقہ جس طریقے پر شریعت نے بیان کیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کا، اسی طریقے پر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ عدت دونوں شکلوں میں واجب ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے، جس طرح مذہب اسلام میں ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو اس پر روک لگائی جائے گی کہ ایک مرد 4 عورتوں ایک سے زائد نکاح نہ کرے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، بالکل اگینسٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے عرف کو دیکھیں، ہمارے عرف میں شاید پورے علاقے میں ایک آدھ ایسی مثال ملے کہ ایک مرد ایک سے زائد عورتیں رکھتا ہو۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ طلاق کا قانون بنے گا اس طریقے پر کہ مرد کو نے تو جب چاہا طلاق دے دی، اور عورت اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے سکتی، تو ان میں برابری ہوگی کہ جس طریقے پر مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی ان وجوہات کی بنا پر طلاق دے سکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بات ابھی 2 ہفتے پہلے تقریر میں بتلا دی گئی تھی، اس کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، بہت جلد فیصلہ لینے والی ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں جذبے میں پتہ چلتا ہے کہ میرا گھر ٹوٹے گا یا بچے گا، وہ طلاق دے دے گی، جبکہ مرد بڑے برداشت والا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور معاشرے کو توڑنے والی چیز ہے، اس سے معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ 6ٹھی چیز یہ ہے ساس سسر کی دیکھ بھال۔ اگر یہ اس طریقے پر ہے کہ اگر آپ کی بیوی مر جاتی ہے اور آپ کے ساس سسر بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود نہیں، تو اب اس مری ہوئی عورت کے شوہر پر واجب رہے گا قانوناً کہ وہ اپنے ساس سسر کی پوری زندگی خدمت کرے۔ اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اسلامی تعلیمات ہے آپ حسن سلوک کرو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، لیکن مجبور نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے شوہر اس بات کا اتنی اس کی گنجائش نہ ہو کہ وہ یہ اٹھا پائے، جبکہ اس عورت کے لیے یعنی جو اس کی ساتھ لگتی تھی، اس کے لیے اور بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں جن کے ذمے میں اس کی کفالت واجب ہے، لیکن قانون بنا کر اس پر تھوپ دیا گیا کہ یہی اس کی کفالت کرے گا۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ کسی کا بچہ گود لینے کا حق،
کسی کا عورت کبھی کبھی چاہتی ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں، میں بچہ لے لوں، شوہر انکار کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو جائیداد دینی پڑے گی۔ مذہب اسلام میں گود لینے تک تو اجازت ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ولدیت نہیں لکھوا سکتے، ولدیت اس کے باپ کی لکھوانی پڑے گی۔ مذہب اسلام نے اس کو اس نظریے سے دیکھا کہ چونکہ ولدیت بدلنے سے نسب بدل رہا ہے، اور حکومت نے اس نظریے سے دیکھا کہ جب وہ آپ کے یہاں رہا تو اب آپ کو وہ پراپرٹی اس کے نام ہونی چاہیے، ولدیت نہیں رہے گی، پراپرٹی نہیں ملے گی۔ دیکھو ایک مرتبہ یہ بات بتلائی تھی کہ مذہب اسلام میں 5 چیزوں کی پابندی اور ان کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور نسل کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے کوئی بچہ گود لیا، اس کی نسل چل رہی تھی کہیں اور سے، اور آپ نے اپنی ولدیت جوڑ دی تو آپ نے نسل اپنے آپ سے جوڑ دی، حالانکہ نسل کی حفاظت کرنا ضروری تھا۔ یہ کہیں اور نسل جوڑنے کے بعد نسل کی حفاظت ختم ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کرے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو اس نے اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگائی، تو یہ تو زنا کی تہمت ہو جائے گی اگر اس کو یہ قانون بنایا جائے گا کہ اسی کے باپ کی طرف منسوخ کیا جائے۔ 8ویں چیز یہ ہے جس کو بھرن پوشن کہا جاتا ہے۔ چھٹا قانون تو یہ تھا کہ بیوی مر جائے، ساس سسر کی خدمت اب یہ کرے گا۔ 8واں قانون یہ ہے کہ شوہر کی مثلا شوہر کا انتقال ہوا، انتقال ہونے پر اس کا معاوضہ بیوی کو ملا۔ اب بیوی کہیں اور، اگر بیوی کے اوپر واجب رہے گا قانون کہ وہ اپنے ساس سسر کی پوری خدمت دیکھ بھال کرے، لیکن اگر وہ کہیں اور اپنا نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، اب معاوضہ کا سارا پیسہ لڑکے کے ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ یہ قانون بنایا جائے گا، یہ اس کا حصہ رہے گا۔ اگرچہ جب عورت مالک ہو گئی اب مجبوراً اس سے نہیں لیا جا سکتا۔ اور جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے تو مذہب اسلام نے حکم دیا ہے کہ حسن سلوک کیا جائے۔ 9ویں چیز ہے بچوں کی دیکھ بھال۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ڈکیت اور ڈاکو رشتے دار ہوتے ہیں، اگر بچوں کے ماں باپ بچپن میں مر جائیں تو ان کا مال ہڑپنے کے لیے بڑے ان کے سرپرست بنتے ہیں، اور جب ان کا مال اچھی طرح ہڑپ لیتے ہیں تو انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، اور اسی کو حکومت قانون بھی بنانا چاہتی ہے کہ اگر بچہ کے ماں باپ مر گئے اور آپ ان کے مال کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہو تو پوری زندگی ان بچوں کی دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہوگی، ان کی تعلیم، پڑھائی، رہن سہن ساری ذمہ داری کا خرچ اٹھانا پڑے گا، یہ قانون رہے گا۔ 10ویں چیز یہ ہے وراثت میں لڑکیوں کو برابر کا حصہ دینا۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو زندگی میں کچھ تقسیم کرے، وراثت سے ہٹ کر تو برابری واجب ہے، انصاف ضروری ہے، لیکن اگر وراثت زندگی میں تقسیم کرے یا اس کے مرنے کے بعد ہو تو لڑکوں کو ڈبل ملتا ہے، لڑکیوں کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا یعنی سنگل ملتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ اور اس کی مصلحت بھی ہے جو پہلے تقریر میں بیان بھی کی گئی کہ عقل تو بتلاتی ہے کہ لڑکیوں کو نہ ملے، چونکہ ان کے اوپر تو کوئی خرچہ واجب نہیں، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی باپ پر خرچہ واجب تھا، شادی ہو گئی تو شوہر پر واجب ہے، لیکن شریعت نے عورت کو مقام دیا، ان کو وراثت میں حصہ دیا۔ لیکن ہم ظالم بن بیٹھے، اپنی بہن بیٹیوں کا سارا حق ہم نے کھا لیا، حرام کھانے والے ہم بنے۔ حکومت نے اب ہمارے اوپر یہ تھوپا کہ اب تم ایک حصہ نہیں، ایک تہائی میں آدھا دینا پڑے گا آپ کو، نہیں دیتے لڑکی مقدمہ کر دیتی ہے تو آپ کو اس کے مقابلے میں سزا دی جائے گی اس قانون کے تحت۔ دیکھو یہ ہم نے غلطی کی تھی، شریعت کے اس حکم کو ٹھکرایا تھا، اب یہ قانون بنا کر اور شریعت کے خلاف بدل کر ہم پر تھوپا جائے گا، یہ غلطی تو ہم کر کے آئے ہیں۔ 13ویں چیز یہ ہے، یہ 13 اس کے نکات ہیں۔ 13ویں چیز یہ ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ یہ بے حیائی ہمارے معاشرے کو جنم دیا، اس بے حیائی نے، وہ اس طریقے پر ایک لڑکا جو کسی بھی مذہب والے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کے طور طریقے کے مطابق اپنی شادی اور نکاح کریں، اس مطلب کے مطابق رہیں۔ لیکن کچھ غیر مذہبی لوگوں نے جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں اس بات کو جاری کیا کہ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، وہ اپنے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں، مذہب اسلام بالکل سخت خلاف ہے، اس میں بچوں کا نسب بھی ختم ہوتا ہے، نسل بھی برباد ہوتی ہے۔
اب یہ قانون بنایا جائے گا اس میں ہمدردی کا چہرہ دکھا کر کہ ہاں ایسا کر تو سکتے ہیں آپ، لیکن لڑکے اور لڑکی دونوں کے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی رضامندی ہونی چاہیے۔ وہ کتنے بے حیا ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کے لیے اس بات کی اجازت دیں گے کہ چلو آپ بغیر نکاح کے اس طریقے پر رہ لو، بچے بھی پیدا کر لو۔ یہ معاشرے میں بے حیائی کو جنم دینے والے اور غلط چیزوں کو بڑھاوا دینے والی چیز ہوگی۔ یہ 13 نکات اس چیز کے ہیں، ان میں سے اگر ہم دیکھیں اکثر چیزیں وہ ہیں جو مذہب اسلام کے خلاف نظر آتی ہیں، اور کچھ اکثر میں وہ بھی چیزیں ہیں جن کو خلاف اصل حقیقت میں عملی طور سے ہم نے بنایا، ان پر عمل نہیں کیا، لیکن اب وہ ہمارے سر پر تھوپی جائیں گی۔ اور کچھ چیزیں وہ بھی ہیں اگرچہ وہ خلاف تو ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، جیسے ایک سے زائد شادی ایک آج ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں کوئی ملتا ہے، ورنہ کوئی زیادہ نہیں کرتا۔ تو یہ قانون شرعی قانون کے تو خلاف ہے، لیکن حقیقت میں معاشرے میں چونکہ اس کے خلاف ہم کرتے نہیں، تو اس لیے یہ بظاہر اس طریقے کے خلاف نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو جاری کر دیا جائے اور ہمارے اوپر تھوپا جائے اور پھر مجبوراً ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔